الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله ولو كارهون صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک میں اہل ایمان کو ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام آزمائشوں سے، ان تمام چیزوں سے جو انسان کے پاؤں کی بیڑیاں بنتے ہیں نکال لیا اور ان کو عزت کے سفر پر روانہ کیا، ان کو سعادت کے سفر پر روانہ کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیا۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو عزتیں عطا کرنا چاہتا ہے ان کو اپنے راستوں میں نکلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان کو اپنے کسی ایسے امتحان میں مبتلا نہیں کرتا جس امتحان کے نتیجے میں کسی کو عزت ملتی ہے، کسی کو سعادت ملتی ہے۔ تو یہاں ارشاد یہ ہوا ہے کہ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ اگر بیٹھے ہیں تو ٹھیک بیٹھے ہیں، ان کو یہاں بیٹھا رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا ماضی کا کردار بھی کوئی اتنا قابل رشک اور قابل ستائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ فتنے تلاش کرتے رہے ہیں اور فتنے برپا کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ منافقین آستین کا سانپ ہوتے ہیں، یہ گھر کے دشمن ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کا تذکرہ دراصل جنگ احد کا تذکرہ تھا، جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے میں پلٹ آیا تھا، اور اس نے آ کر یہ بات کہی تھی، جب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی تو ہم کس لیے لڑیں، ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، یہ ہم کس لیے لڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ سورہ آل عمران میں کرتا ہے، وَحَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ جب یہ پلٹ آیا تو پھر اوس و خزرج کے 2 قبیلوں نے بھی ارادہ کیا کہ اب کیا لڑنا ہے، 1000 میں سے 1/3 تو نکل گیا ہے، طاقت بہت بڑی ہے، کس طرح لڑیں گے اور کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کیا، حمت طائفتان، 2 گروہوں نے، اوس و خزرج کے 2 قبیلوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ بھی پیچھے پلٹ جائیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ پاک نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو سنبھالا۔ ان کے دل میں خیال آیا تھا لیکن اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کو سنبھال لیا۔ ہمت کا لفظ بڑا اہم لفظ ہے، بلکہ اس لفظ کو اگر آپ کبھی ترجمہ و تفسیر پڑھتے ہوں تو بہت احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے کہ اس ہمت کے لفظ میں اگر ایک ہی اس کا معنی لیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت اور عصمت نبی کا تصور جو ہے وہ بھی مجروح ہوتا ہے۔ ہمت کا لفظ آتا ہے ایک تو اس مفہوم میں کہ آپ کے دل میں برائی کا ارادہ آیا اور آ کر نکل گیا، لیکن یہی ہمت کا لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے برائی کا پکا اور پختہ ارادہ کر لیا۔ ہمت کا لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے برائی کی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، ایک منصوبہ بنایا، نیت باندھی، ارادہ کیا۔ ہاں جی، وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، یہ سورہ یوسف ہے، 12ویں پارے کی تقریباً یہ 12ویں آیت ہے، سورت ہے، اور 23 نمبر آیت ہے غالباً یہ۔ تو اس میں جب زلیخا اور حضرت یوسف کا تذکرہ آیا تو وہاں یہ دونوں لفظ
بالکل ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسی عورت کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں جو گناہ کا پکا ارادہ کر چکی تھی. یہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور آپ نے بھی، حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا. زلیخا کا ارادہ جو تھا وہ پکا ارادہ تھا. وہ تو پلاننگ کرتی رہی کہ میں نے اس کو کس طرح پھنسانا ہے اور کس طرح میں نے اسے اپنی مرضی کا کام کرانا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں بھی ایک لمحے کے لیے خیال آیا، لیکن آ کر نکل گیا. ہمت و ہمہ دونوں کا لفظ وہاں ایک جیسا. وہاں مفہوم یہ ہے کہ اس نے پلاننگ کی تھی، اور یہاں مفہوم یہ ہے کہ خیال آیا اور خیال آ کر گزر گیا. تو دونوں فریقوں نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ کہ وہ بھی پلٹ جائیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو سنبھال لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کر لیا، ان کے دل کو ٹھیک کر دیا اور ان کے پاؤں جم گئے. اور ان دو اوس و خزرج کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ وہ بھی تھا جن سے حضرت جابر بن عبداللہ کا تعلق تھا. بعد میں کسی نے جابر بن عبداللہ کو طعنہ دیا تھا کہ آپ بڑے صحابی بنے پھرتے ہیں، آپ بھی تو ان لوگوں میں شامل تھے نا جنہوں نے احد کے میدان میں سوچا تھا کہ ہم پلٹ جائیں اور عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیں. تو جابر بن عبداللہ نے کہا تھا یہ تو تم پڑھتے ہو، آگے نہیں پڑھتے. آگے جو اللہ تعالیٰ نے واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی بن گیا. یہ میرے لیے تھوڑی عزت کی بات ہے کہ میں اس قبیلے سے ہوں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے. پھر اللہ نے ہمیں سنبھال لیا. تو کہا گیا ہے کہ یہ تو احد کے میدان میں بھی تمہارے ساتھ یہ تماشا کر چکے ہیں، احد کے میدان میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے. ہاں جی، تو یہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ نہیں چلے. یہ اگر تمہارے ساتھ چلتے تو یہ وہی اداکاریاں اور فنکاریاں کرتے جنہوں نے احد کے میدان میں. یہ اب سنیں قرآن مجید. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ وہ ہیں کہ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. یہ آپ کی ہر چال کو الٹ دینا چاہتے ہیں، آپ کے ہر معاملے کو الٹ دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ محمد الرسول اللہ کامیاب ہو، یہ نہیں چاہتے کہ محمد الرسول اللہ عزت پائیں. جی یہ آپ سن چکے ہیں لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ. یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان یتم نورہ، وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. کافروں کو اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ. جی تو ارشاد یہ ہوا ہے کہ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ. ان کی ساری تدبیروں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی حق کو لے آیا ہے، حق کو اس نے غالب کر دیا ہے، حق غالب ہو گیا ہے. 313 جس لشکر میں سے نکل جائیں، 1000 میں سے کیا بچتا ہے؟ جنگ میں ہمت ہوتی ہے، جنگ میں مرال ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے کافر جمع تھے، لڑ نہیں رہے تھے. لڑ ان کے 3 لاکھ سپاہی رہے تھے افغانستان کی سرزمین پر. لڑنے والے باقی رہ گئے، لیکن جب ان کا بابا چلا گیا تو انہوں نے ایک دن بھی طالبان کے ساتھ لڑائی کی ہمت نہیں. کیوں؟ مرال ختم ہو گیا تھا. اسلحہ بھی وہی تھا، تعداد بھی وہی تھی، لیکن لڑ نہیں سکے. لڑ کیوں نہیں سکے؟ اس لیے کہ وہ مرال، وہ سوچ، وہ عزم، وہ ڈھارس ختم ہو گئی تھی کہ وہ بڑی طاقت تو چلی گئی، اب ہم نے کیا لڑنا ہے. لیکن صحابہ کرام کی عزم و ہمت پر قربان جائیے کہ 300 نکل گئے، لیکن پھر بھی یہ عزم کے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے اور کسی نے بھی نہ سوچا کہ اب ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. سب کے سب آگے بڑھتے ہیں. دو گروہ اگر پیچھے ہٹے بھی تو اللہ پاک نے ان کو سنبھال لیا. تو اللہ پاک نے فرمایا حتی جاء الحق وظہر امر اللہ. اور اللہ کا امر جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہا، وہ فتح مند ہو کر رہا، وہ غالب ہو کر رہا. اور اللہ کا حکم تو غالب ہو کر رہتا ہے. ساری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے، میرا اللہ جو فیصلہ کرے فیصلہ وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے. اب تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھ لی کہ ساری دنیا اکٹھے تھی، اور آج جو بڑے بڑے ترجمان بنے پھرتے ہیں اور فخر کیا کرتے ہیں
اور یہ ہے اور وہ ہے. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان مسلمانوں کو مروانے کے لیے 70,000 جہاز پاکستان کی سرزمین سے اڑ کر گئے مسلمانوں کو قتل کرانے کے لیے، بم برسانے کے لیے. ہاں جی، آج کہتے ہیں جی ہماری مدد نہ ہوتی یہ کیسے کامیاب ہو سکتے تھے. اللہ کی مدد تھی، وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اللہ کا امر ہے جو غالب ہو کر رہتا ہے. وجاء امر اللہ، اللہ کا وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم ظاہر ہو کر رہا. وہم کارہون، وہ تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو پسند نہیں کرتے تھے. لوگ پسند کریں یا نہ کریں، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، جس طرح پوری کائنات کے اوپر یہ تکوینی اعتبار سے اللہ کا حکم چل رہا ہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں کہ سورج ابھرنا چاہیے یا نہیں ابھرنا چاہیے، لیکن سورج ابھر کر رہتا ہے کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے. اسی طرح تشریعی امور میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. لوگ مایوس ہوتے ہیں، اتنے سال محنت کرتے رہے اور اسلام غالب نہیں آیا، برائی بڑھ رہی ہے. بابا جب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا یہ سب کچھ ہو جائے گا. تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم کام کرتے رہو اور ٹھیک سمت میں کام کرتے رہو. نتائج کے ٹھیکیدار نہ بنا کرو، نتائج نہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تمہارا کام محنت کرنا ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب چاہے گا وہ سب کام ہو کر. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے وہ ولو کارہون، اگر ساری دنیا بھی اس کو ناپسند کیوں نہ کرے، لیکن اللہ کا امر غالب ہو کر رہتا ہے اور اللہ کا فیصلہ مکمل ہو کر رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا